نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 108 لفظی ترجمہ اور روٹ ورڈ۔ ام یا تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان کے تسالو تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، ومن اور جو کوئی یتبدل الکفر بدل ڈالے کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، فقط تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا، سواء سیدھے، السبیل راستے سے۔ روٹ ورڈ ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، چاہنا کس سے، خطاب امت محمدیہ سے۔ ام سوالیہ ہے، تسلو یہ کہ تم سوال کرو، سأل یسلو اردو میں بھی آتا ہے سوال کرنا، رسولکم اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا کہ جس طرح سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی بدل ڈالے، یتبدل بدل کر لے گا، بدلا یتبدل تبدیل متبادل تبادلہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایکسچینج کرنا، جو کوئی تبدیل کر لے گا، الکفرہ کفر کو، بالایمانی بدلے ایمان کے، یعنی ایمان چھوڑ کر کفر لے لے گا، فقط پس تحقیق یعنی یقینی طور پر وہ، ضل بھٹک گیا، ضل یضل ضلال سیدھے راستے سے ہٹ جانا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سواء کا لفظ برابر کے لیے آتا ہے، سواء علیہم تو برابر ہے ان پر، برابر کے لیے آتا ہے، کہاں پڑھا ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، درمیان کے معنوں میں بھی آتا ہے، سینٹر وسط، السبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کا درمیانہ حصہ، یعنی جو ہر طرح کی بدعات سے پاک ہوں۔ 3 لائنز ہوں تو آپ کس کو پریفر کریں گے؟ اگر آپ رائٹ لیں تو تھوڑی دیر بعد آپ رک جائیں گے، یعنی کیونکہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں نا، کیونکہ آگے کوئی رائٹ موڑ رہا ہوگا وہ آپ کو روک دے گا، اگر لیفٹ میں ہوں گے تب بھی یہی مسئلہ ہوگا، کوئی لیفٹ مڑنے والا آپ کا راستہ بلاک کرے گا، تو پھر آپ پریفر کریں گے کہ آپ درمیان میں رہیں، تو یہ جو درمیان کا حصہ ہے نا بہترین حصہ ہے، تو یہاں سواء سبیل سے مراد راستے کا درمیانہ یعنی درست راستہ، وہ راستہ ہے جس میں سہولت ہو، جو ہر طرح کی گمراہی بدعت سے کجروی اور خامی سے پاک ہو، جو سیدھا نکل جائے، اس لیے سواء السبیل کا ترجمہ کیا گیا سیدھا راستہ، درمیان کا راستہ وہ جو سیدھا نکل جائے، پھر کناروں کی بجائے ادھر ادھر جانے کی بجائے جو انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالے، بہتر ہے کہ سیدھا نکلے، تو اس کا ترجمہ یوں ہی کیا جاتا ہے کہ سیدھا راستہ، حالانکہ سواء کا لفظی معنی سیدھا نہیں ہے، مفہوم میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ام تریدون ان تسلو یا تم چاہتے ہو یہ کہ سوال کرو تم، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا موسیٰ من قبل جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، ایسے مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل نے اپنے رسولوں سے کیے، یعنی ان لوگوں کی باتوں میں آ کر تم بھی سوال کرنا چاہتے ہو، اپنے رسول سے طرح طرح کے مطالبے کرنا چاہتے ہو، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، الٹے سیدھے باتیں ڈالتے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ یہی کچھ کرتے تھے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے جب ان کا انٹریکشن نان مسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ بعض اوقات ایسے کویشچن کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلم کا اپنا ذہن کیا ہوتا ہے، شک و شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 طریقے ہیں، یا تو وہ لیے بیٹھے رہتا ہے، اس کو صاف نہیں کرتے، یا پھر کیا کرتے ہیں کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بات کیا ہے۔ اچھا پوچھنے کے انداز بھی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، اور ایسی ٹون میں اعتراض، جو اعتراض ہونا ایسی ٹون میں وہ پھر آگے اعتراض کر دیتے، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اگر یہ کوئی کہے کہ یہ ہو ہی نہ،
تو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ ایسا تو ہوگا، شک و شبہات بھی ہوں گے، اعتراضات بھی ہوں گے، مخالفتیں بھی ہوں گی اور الزام بھی ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بھی ہوں گی، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے سب کو۔ جو کوئی چاہتا ہے بولے بولے، وہ جو اعتراض کرنا چاہتا ہے کرے، کر سکتا ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ پھر ایسی صورت میں ہر طرف سے انسان کے اوپر بچھار ہو رہی ہے، انسان کو خود سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے کہ فوری طور پر اینٹی اسلامی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، اپنا ایمان نہیں کھو دینا چاہیے، اس وقت سنبھلنا چاہیے، اعتراض نہیں کرنے چاہیے اور نہ رواں مطالبے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ مجھے یہ پروف کر دیں تو میں مان جاؤں گی بات۔ آج کل کے بچے کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو یہی کچھ کرتے ہیں نا کہ اسلام پروف کر دے، اسلام کی یہ بات سچی ہے تو پھر ایسا اور ویسا ہوگا۔ تو یہاں بھی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، تم بھی وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہتے ہو، جس طرح کے اعتراض وہ کر رہے تھے تم بھی وہی اعتراض کرنا چاہتے ہو۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم موسیٰ من قبل، ان کی تو پرانی عادت ہے، تم بھی یہی کچھ سیکھ رہے ہو۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ام تریدون سے سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ ڈانٹ پلائی جا رہی ہے، ایسا نہیں کرنا، تم اپنے رسولوں کو مت ستانا۔ اچھا، انہوں نے اپنے رسول سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، جب 70 لوگوں کو لے کر گئے، آواز سنوائی، کہنے لگے آواز سن کر بات نہیں بنی، ہم سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک مطالبہ، ان کو منع کیا گیا کہ تم ایسے مطالبے مت کرنا، کیونکہ بعض اوقات اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان چلا جاتا ہے اور ایمان کے بدلے کفر اس کو مل جاتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر لے گا وہ سیدھے راستے سے کیا ہوا؟ فقد ضل سواء السبیل، وہ بھٹک جائے گا۔ اس آیت میں یہ پتہ چلتا ہے بیکار کی بحثیں کرنا ناپسندیدہ ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، جب ایک دفعہ مان لیا، جب ہمارا اعتماد ہو گیا، پھر جھگڑا ہی ختم۔ پھر یہ کہ پھر وہ ناروا مطالبات ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسے مطالبات اور سوالوں کی کثرت انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ انسان کے اندر نصیحت کا ذہن ہونا چاہیے، عبرت کا ذہن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بات سنے تو اس سے عبرت حاصل کرے، اس سے کوئی سبق سیکھے، اس سے اپنے اندر اپنے عمل کے لیے کوئی غزالے۔ یہ نہیں کہ انسان ہر وقت بحثیں کرنی شروع کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو مجھے جس پر میں نے تم کو چھوڑا ہے، یعنی جو میں تم کو بتا رہا ہوں اس پر تسلی رکھو، کیونکہ تم سے پہلے کہ لوگ جو تھے ہلاک ہوئے کس سے؟ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوال کرنے کی وجہ سے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور اختلاف اور بحثیں اور بیکار کی بحث، تو ان کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ہلاکت آئی۔ جو میں نے تمہیں دیا سیدھا سیدھا اسے لے لو۔ اس سے ہمیں دین کے معاملے میں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرورت کا سوال بھی ہم نہیں کر سکتے، بات نہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اعتراض کا انداز اور مطالبے کا انداز یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم، جو حرام نہیں کی گئی تھی، اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، جو بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی۔ بعض اوقات سوالوں کی کثرت کیا ہوتی ہے؟ عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب گائے کے بارے میں بہت سوال کیے تو کیا ہوا کہ آخر میں وہ گائیں ڈھونڈنا مشکل ہو گئی۔ اسی طرح جب دین کے معاملے میں ہم بہت سوال کرتے ہیں، مثلا یہ کہا گیا کہ نماز پڑھو تو معلوم نہیں کیسے پڑھنی، تو معلوم کر لینا چاہیے، اس کے بعد بس پڑھ لینی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ سوال کریں کہ ہاتھ اتنا ہو یا اس سے اوپر ہو یا نیچے ہو، تو پھر اگر پوچھنے پہ کوئی دلیل بتا دے، دلیل کے ساتھ آپ کو مسئلہ بتا دے، پھر اس پر
آپ عمل نہ کریں تو یہی ہے وہ من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کہ آپ نے کسی سے سوال کیا، اس نے آپ کو دلیل دے دی، پھر آپ نے دلیل کو ٹھکرا دیا، پھر چل پڑے اپنی مرضی کرنے، جب تک پتہ نہیں تھا کسی بات کا۔ آپ جو بھی کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے اپنے اندازے کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق، وہ قابل قبول تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لینا تھا۔ لیکن جب آپ نے کیا کیا، مزید بحثیں کی، مزید سوال کیے اور اپنے لیے مشکل بنائی، جب سارا پتہ چل گیا تو کیا کہا کہ ہم تو وہی پہلے والا ہی کر لیتے ہیں عمل۔ یہ خرابی ہے، یہاں پکڑ ہوگی، یہاں پر اب نہیں چھوڑ سکتے۔ جب تک نہیں پتہ تھا تو نہیں پتہ تھا، اب پتہ کر کے پھر اس پہ عمل نہ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ کسی کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسکالر آیا تو اس سے چند سوالات شروع کر دیے، ذبح کے بارے میں، سود کے بارے میں، بینکس کے بارے میں، پھر جواب مل جاتے ہیں نا، تو کرنا وہ ہے جو ان کی مرضی ہے۔ دوسرے کو ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں ایسا کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا ہے، تو یہی ہے ناپسند۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے مسئلہ پوچھا، اگر عمل نہیں کیا تو مت پوچھیے، اگر عمل نہیں کرنا تو کیوں پوچھتے ہو، تو مت پوچھیے، ورنہ کیا ہوگا، پکڑ ہوگی۔ تو پھر وہی بات نا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کفر کیا ہے، انکار کس چیز کا، سوال کرنے کے بعد۔ اگر حق پتہ چل گیا تو پھر حق کو ماننا ضروری ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ پھر حق کو رد کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ حق کا انکار جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص فقط ضل سواء السبیل، یعنی وہ بہت دور نکل گیا، پھر اس کا سیدھے رستے کی طرف آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بے جا سوال نہ کرو، اس سے بچو۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، بے جا سوال کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ بے جا قسم کے سوال ہم کریں گے تو اپنے لیے ہی مشکل پیدا کر دیں گے۔